بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل گفتگو ہوتا ہے، کیونکہ مابعد الطبیعات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ایسی چیزوں کا جو کہ عام فہم ہماری ذہن کی شاید کفالت میں استعمال نہیں ہوتی، لیکن پیچھے اگر غور کیجئے تو ذرا تھوڑا سا ہٹ کے، یہ بڑے میں ادب سے کہہ رہا ہوں، مفتی صاحبان سے تنزن نہیں کہہ رہا، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا مفتی صاحبان سے اگر ہٹ کے دیکھیں تو بہت سی ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی جو کہ ان معاملات کو سپورٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا جو ہے، اور نبی نے جو کہا میں اس کو عین سمجھتا ہوں، اس کو مثل کے طور پہ نہیں سمجھتا، کہ شیطان کا جو گھر ہے وہ بازار ہے، بازاروں میں نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شام کو یعنی کہ مغرب کے بعد گھروں سے مت نکلا کرو، گھروں میں رہا کرو۔ لیکن ہم نے دونوں باتوں کا، میں لفظ تو استعمال کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے اس کا تمسخر اڑا دیا، لیکن میں لفظ نہیں استعمال کرتا، ہم نے ان کی پاسداری نہیں کی، اور پاسداری ہمیں کرنی چاہیے تھی، اور جب ہم پاسداری علم ہونے کے بعد نہ کریں تو میرے خیال میں اس کا عذاب زیادہ ہے۔ جن کو علم ہی نہیں ہے وہ جو چاہیں کریں، میں ان کے بارے میں رائے نہیں رکھتا، لیکن جن کو علم ہے وہ اس کی پاسداری نہ کریں تو پھر مسائل ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ غور کیجئے تو ہمارے ہی ماننے والوں میں سے، ان کے دین اسلام کے ماننے والوں میں سے ہی وہ لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں جن کو کہ جنات کے سایوں کے زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں۔ بچپن میں آپ نے بھی سنا ہوگا، گاؤں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ درخت کے نیچے آپ نے کھڑے ہو کے حاجت نہیں کرنی، آپ نے مغرب کے بعد گھر واپس آنا ہے، گھر کے دروازے جو ہیں وہ بند کرنے ہیں، برتنوں کو الٹا کرنا ہے، ان میں یہ ساری سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں۔ ہم نے شاید ان کو اتنا ان للہ و انا الیہ راجعون سیریس نہیں لیا، تو شاید اس لیے مسائل ہیں یا کسی اور وجہ سے۔ یہ بات کریں گے آج اپنے مہمانوں سے۔ آصفہ جبرائیل ہمارے ساتھ، السلام علیکم آصفہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اور جناب ہمارے ساتھ محمود چشتی صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے آپ مغرب کے بعد اکثر گھر چلے جاتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس کا خوف ہے یا حدیث کی وجہ سے؟ بس دونوں معاملات ایسے، دونوں معاملات ایسے ہیں۔ خوف، مجھے خوف ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ میری ماں کا یہ قانون تھا کہ مغرب کے بعد اگر گھر سے باہر رہنا ہے نا تو اطلاع کرو، ورنہ مغرب گھر آ کے پڑھو، اور یہ خوف آج بھی میرے دل میں جو ہے وہ بالکل قائم ہے۔ فرما برداری سے اصول بنانے چاہیے، اصول گھروں میں ہونے چاہیے۔ ابو عبداللہ بھائی ساتھ ہیں، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ حکیم اللہ صاحب۔ میں سب سے پہلے حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ حکیم صاحب، یہ جو مغرب کا خاص طور ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے بچوں کو، یا خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، جبکہ خوشبو لگانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو یہ وقتوں کا تعین، مغرب کے خاص طور پہ وقت کا تعین، باہر رہنے کا تعین، کیا یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات وغیرہ یا بدروحیں یا کوئی سایہ جو ہے اس وقت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے؟ کیا انسان اس وقت زیادہ کمزور ہوتا ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو ہم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی، رات جب شروع ہوتی ہے تو جنات اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، پھیل جاتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں۔ یہ تاس حکیم صاحب، یہ صبح کے وقت نہیں نکلتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، صبح کے وقت بھی نکلتے ہیں لیکن کم سوئے ہوتے ہیں، صبح شام کو یہ نکلتے ہیں بازاروں میں، اچھا، تکلیف کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہو تو بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، گھروں کو بند رکھو تاکہ جنات و شیاطین ان پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ یہ جو خوشبو لگانی ہوتی ہے، عام جو خوشبو ہے اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن بعض جنات و شیاطین خوشبو کی مہک پہ آتے ہیں۔ وہ کس طرح کی خوشبو کی مہک سے؟ مثال کے طور پہ اگر میں نے ہود لگایا ہوا ہے تو ہود تو بڑی پاکیزہ خوشبو ہے۔ یہ پاکیزہ خوشبو ہے، تو پاکیزہ مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جنات کو روکتی ہے۔ جب یہ خوشبو لگائیں گے، جیسے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، بندہ خوشبو لگانے سے وہ بعض دفعہ ان جنات کو وہ خوشبوئیں اچھی لگتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ ان لوگوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں یا ان کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حکیم صاحب، کیا بچے اور خواتین ان کے لیے خاص ہدف ہوتے ہیں یا یہ سب کے لیے برابر ہوتے ہیں؟ یا بچے اور خواتین چونکہ پڑھ نہیں سکتے، خواتین کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ان ایام میں وہ قرآن شران یا یہ عملیات نہیں پڑھ سکتے، بچے بھی ویسے نہیں پڑھ سکتے، تو لہذا یہ خاص ٹارگٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔
اس لیے ہوتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ٹھیک. اسفا آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو جنات کا جو تاثر ہے، جو اثر ہے، یہ فرمائیے یہ کس طرح کے لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بڑا ہی دلچسپ کہ کس طرح کے لوگوں کے اوپر اثرات زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ تعین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح کے لوگوں پر ان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات زیادہ عبادت کرتے ہیں تو یہ ان پر بھی آ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو بالکل بھی عبادت نہیں کرتے تو یہ ان پر بھی آ جاتے ہیں. اور کچھ بہت گندے ہوتے ہیں، ان پہ آتے ہی نہیں ہیں. نہیں، بالکل یہ ایک اصول نہیں ہے. اس کو ہم یہ کوئی اصول نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس پر آ سکتے ہیں، اس پر نہیں آ سکتے. یہ ہر ایک کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جنی خاتون آئی اور کہا کہ میرا نام ام الصبیان ہے اور میں شام کے وقت نکلتی ہوں اور میں بچوں کو اور عورتوں کو ٹارگٹ کرتی ہوں. بہت ہی بد شکل، بد نما یہ خاتون تھی جس کا نام ٹارگٹ سے مراد ان کے اوپر ٹارگٹس ان کے اوپر مطلب ان کا خون چوستی ہوں، جس طرح کے عورتوں کے جس طرح کے عورتوں کو تشنج کے دورے پڑتے ہیں اور احناق اس کو شاید کہتے ہیں، اور ایک جس طرح چھوٹے بچوں کا زیادہ رونا، ضد کرنا، اس طرح کے یہ، اور تنگ کرتی ہوں اور میں شریر ہوں. اور ایسے جو جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو سلمان علیہ السلام نے اس کو روکا، معاملہ سنا صرف سننے کی حد تک یہ اس نے معاملہ بتایا، اور روکنے کی حد تک تو کیونکہ آپ کا تمام جنوں کے ساتھ ایک علمی آپ ان کے بادشاہ تھے. آپ ان کے بادشاہ تھے، بالکل. تو تمام حاضر ہوتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے اور تم کیا کرتے ہو، تمہارا کام کیا ہے. تو ام الصبیان نے بتایا یہ کہ میرا کام یہ ہے، میں یہ کرتی ہوں کہ میں شریر ہوں اور میں مسلمان نہیں ہوں، تو جس کی وجہ سے میں شر پھیلاتی ہوں اور میں ضرر اساں شاید لفظ یوز ہوا، یہ کرتی ہوں، ضرر دیتی ہوں، یعنی کہ نقصان پہنچاتی ہوں. یہ جو ہمارے کچھ دیر کے بعد ہمارے ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گے، اور آپ میں سے جو لوگ جو ہیں وہ ہمارے ان مہمانوں سے اپنے ذاتی مسائل اس سلسلے میں، جنات کے کسی بھی سلسلے کے اگر روحانی مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہیں، ہماری لائنز اوپن ہوگی اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. وہ جو ایک معاملہ ہے جس نے بھی پڑھنا ہے، یہ میں بات آپ کو بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی پڑھنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تفسیر ہے اس کو ضرور پڑھیے، ان کی روایتوں کو ضرور پڑھیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام نے مانگی کیوں، اپنی حکومت مانگی، پھر وہ کن کن چیزوں پہ حکومت کرتے تھے، جن میں چونٹیاں بھی شامل تھے، پرندے بھی شامل تھے، پھر ان سے گفتگو ان کی کیا ہوتی تھی. لیکن جب آپ کا ظاہری طور پہ اس دنیا سے وصال ہوا تو آپ اپنے ایک عصا کے ساتھ ایک کرسی پہ جب بیٹھے ہوئے تھے اور جنات کام کر رہے تھے، تو وہ کئی عرصے تک کام کرتے رہے جب تک کہ عصا جو ہے وہ دھیمک کھا نہیں گئی اور آپ کا وہ خشک جسم جو ہے وہ گر نہیں گیا. یہ بہت بڑا ایک آرگومنٹ ہے کہ جو جنات کام کر رہے تھے ان کو یہ علم کیوں نہیں تھا کہ ان کا مالک جو ہے، مالک تو خیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کا جو بادشاہ ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوا ہے. اب عبداللہ، یہ جو قید و بند ہے، یہ زیادہ تر مسائل جو ہیں یہ مغرب کے اندر ہیں، یہ مشرق کے اندر نہیں ہیں. پھر مغرب کے اندر یہ زیادہ تر مسائل جو ہیں یہ نوجوانوں کے ہیں، بزرگوں کے ذرا کم ہیں، اور ان نوجوانوں میں زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ بچوں اور خواتین کے ہیں. آپ کے تجربے میں یہ واقعی مسائل جنات کے ہیں، اثرات کے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور روحانی مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، بات یہ ہے کہ جنات کا جو تعلق ہے، جنات ایک طاقت رکھتا ہے، ایک قوت رکھتا ہے. جس طرح انسان قوت رکھتا ہے، یہ روح کی قوت کی بات کر رہا ہوں میں بھی. جس انسان کی روح کی قوت زیادہ ہوگی، جن اس کو تنگ نہیں کر سکتے. عبادت، ریاضت یہ ایک علیحدہ چیز ہے. عبادت کے لحاظ سے یہ متقی روح کی ہیں. طاقت سے مراد روح کی طاقت، آپ اندرونی طاقت، آپ جو خفی ذکر اللہ کا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی روح کی مطلب ول پاور جو اگر سٹرونگ ہے تو جنات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. حرف عام میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح تگڑا بندہ کسی ماڑے بندے کو دابا مارتا ہے اور وہ ماڑا بندہ ڈر جاتا ہے اور وہ تگڑا بندہ اس کی جان نہیں جلدی چھوڑتا ہے، جنات کا سیم لائک سر ایسا ہی ہے کہ جنات کا دبدبا ہے، ایک ڈراوا ہے. اگر آپ
آپ ڈر گئے تو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے, اگر آپ نہیں ڈرے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. چشتی صاحب عام طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ تذکرہ اور ذکر اگر کرتے رہیں تو آپ بھرے ہوئے ہیں, یعنی کہ آپ فلڈ اپ ہیں. تو بھری ہوئی چیز میں کوئی خلا نہیں ہوتا, تو اس لیے کوئی اور باہر سے مخلوق نہیں آ سکتی. کیا یہ بات درست ہے؟ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے ذکر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں اس کا تعلق ذکر اذکار سے نہیں ہے. ذکر اذکار موضوعات بعد میں اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو اس کے بعد ان کو روکا گیا. لیکن ایسے واقعات صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر متعدد ملتے ہیں جن میں جنات اور یہ ایسے شیاطین انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر آئے بھی ہیں, بچوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اثر اپنا دکھایا بھی ہے, اللہ کے نبی نے نکالا بھی ہے. بلکہ میں آج ہی روایت پڑھ رہا تھا مسلم شریف کی کہ جناب سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس کے راوی ہیں کہ ایک اچھا بڑے جید صحابی, بہت جید صحابی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کی بدو کی شادی نئی ہوئی اور وہ جہاد کے لیے گیا ہوا تھا, واپس آیا تو اس کی بیوی اپنے گھر کی دروازے کے دہلیز کے اوپر کھڑی ہے. تو اسے بڑی غیرت آئی. جب اس نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہیں, تو ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ اندر آ کے دیکھیں. دیکھا تو اس کے بستر کے اوپر ایک اژدہا تھا. اژدہا تھا. تو پھر جہاں تک روایت لکھی ہے, سعید خضری نے فرمایا کہ پھر یہ نہیں پتا چلا کہ وہ اژدہا پہلے ہلاک ہوا یا کہ وہ صحابی. لیکن یہاں پہ ایک سوال اور کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک, اچھا یہ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی کہ وہاں پہ اژدہا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ پہلے, اب ذرا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں ایک جن سانپ کی صورت اختیار کر کے آ گیا, یعنی کہ اپنی حیت بھی چینج کرتے ہیں, اختیار کر کے آ گیا. تو آپ نے اسے خطبہ دیا کہ اے جن, تو نے مجھے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے, تو یہاں سے چلا جا وگرنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو بات یہ ہے کہ یہاں سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں. صحابہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے, ذاکرین تھے, عابدین تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود بھی تھے, اور ان کی موجودگی میں بھی لوگوں پہ اثر ہوا تھا. اور دوسرا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ ان سے بچنے کا طریقہ, اور دوسری جو بات نتیجہ ہم نے نکالا کہ یہ چیزیں اپنی حیت چینج کر سکتی ہیں, اپنی شکل بدل سکتی ہیں. اور رہا سوال کہ انسانوں کے اوپر حائل یا حاوی ہونے کا, تو وہ جب شیاطین جو ہیں ان سے پناہ مانگی اسی لیے جاتی ہے کہ یہ جنات و شیاطین انسان کے وجود کے اندر سما جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. یہ جو سما جاتے ہیں, یہ بات کریں گے واپس آ کے. جس حساب سے پوچھیں گے مہمانوں سے کہ سما جانا آپ کے اندر وہ کس طرح سے پاتے ہیں, اور جب وہ اثر کرتے ہیں تو وہ اثر کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیا خیال بدلتے ہیں لیکن وہ ناک کے ذریعے جاتے ہیں, خون میں گردش کرتے ہیں تو خیال بھی کیا ان کے قابو میں آتے ہیں؟ کیا یہی وہ اثر ہوتا ہے جو جنات کا نظر آتا ہے؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں.